عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند
المستوى جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى حمد و ثنا للہ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو سب کا خالق مالک رازق ہے اور جنہیں قبضہ قدرت اندر تہاڈی اور میری جان ہے۔ حضرات گزشتہ جمعے اندر آپ احباب کے سامنے میں دین حقہ کا ادنا خادم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج دے موقع دے زمینی سفر جس نو عربی زبان اندر اہل علم دے الفاظ اندر الاسراء کیا جاتا ہے اور آسمانی سفر نو معراج کیا جاتا ہے۔ تو دونوں دے بارے بولیا جاتا ہے اسراء و معراج، اسراء و معراج۔ اسراء زمین کا سفر جو کہ بیت اللہ تو اقصی تک ہے، اور پھر اقصی تو سبتا آسمانہ کا سفر، اور اس تو بعد اللہ پاک والوں تحائف کا اعلان ہونا، اپنے پیغمبر نو تشریف آوری کے تحفے عنایت فرمانا، اس ساریاں باتاں تفصیل نہ عرض کراں گا۔ سفر معراج اصل کے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آئندہ قیادت بنو اسرائیل تو منتقل ہو کے حضرت اسماعیل کی اولاد وال آئے گی، اور اسے واسطے اللہ پاک نے یہ جڑا آغاز ہے سورہ بنی اسرائیل تو کیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل تو آغاز کرنا، اور عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف ایکو ایک آغاز میں اللہ پاک نے فرمائی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ باقی ساری صورت سمجھا جاتا ہے کہ وہ مضمون اور ہے۔ حضرات اہل علم واسطے دعوت فکر ہے، اور انہاں لوگوں واسطے بھی دعوت فکر ہے جڑے قرآن پڑھتے ہیں اور انحراف نال پڑھتے ہیں، استغراق نال پڑھتے ہیں، گہرائی نال پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس سورت اندر اللہ نے قرآن کی عظمت بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے اس سورت اندر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت بھی بیان فرمائی ہے۔
مثلا قرآن کے بارے اللہ پاک نے اعلان کر کے فرمایا ہے. اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ پاک نے فرمایا ان هذا القرآن یہدی للتی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اللہ پاک نے فرمایا قرآن کا سیدھیاں دہراج ہے. معلوم ہے قرآن انجیل کے تبدیلیاں ہو چکی ہیں. بنو اسرائیل نوں جڑیاں جڑیاں کتاباں ملیاں نے انہاں کتاباں دی تعریف کر دتی گئی ہے. ہن قرآن والے آ جاؤ, اللہ پاک دے قرآن نوں سمجھن دی کوشش کرو. اس واسطے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ قرآن وچ نور ہے تے قرآن وچ روشنی ہے. میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل ہے ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. فرمایا قرآن رہنمائی کرتا ہے, یہدی کا معنی رہنمائی کرتا ہے, للتی ہی اقوم. فرمایا انہاں باتاں ول جڑیاں باتاں بالکل سمیٹ نے, جنہاں باتاں چ الجھن کوئی نہیں, اور جڑیاں باتاں بالکل سیدھیاں نے, جنہاں باتاں چ کجی کوئی نہیں, جنہاں باتاں چ کمزوری کوئی نہیں ہے, جنہاں باتاں چ شک کوئی نہیں ہے. فرمایا یہدی للتی اقوم ویبشر المؤمنین. فرمایا قرآن دے عمل کرو گے, قرآن دی رہنمائی تے چلو گے تے اللہ پاک نے فرمایا ٹائم ضائع نہیں جائے گا. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. جڑے لوگ قرآن دے عمل کرتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا انہاں واسطے قرآن خوشخبری دیتا ہے. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. فرمایا انہاں واسطے اجر کبیر ہے. میں عرض کرنا چاہنا ہے نبی پاک نے فرمایا سفر اسراء تو بعد اللہ پاک نے سارے نبیوں کی امامت تو بعد میں عرض کرنا چاہنا فضلیہ جبریل امین نبی پاک نو سفر معراج کرایا. آئیے ذرا بات پہ غور کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب جبریل ایک روایت آندا ہے ایک سیڑھی لے کے آئے, اس سیڑھی نو اور لفٹ کہہ لو, اس سیڑھی نو ایئر کار کہہ لو. ہاں جی اللہ پاک دے سونے نبی واسطے لے آئی گئی ہے. نبی پاک نے فرمایا پھر مینوں سیر کرائی گئی. آخر سیر دی وجہ کی ہے اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں. اللہ پاک نبیاں کو کام بڑے اونچے لیندے نے, نبیاں کو نبیاں شان ہوندیاں نے. کائنات دیاں او بڑیاں بڑیاں طاقتاں سامنا کردیاں نے, لیکن نبی حالات کا مقابلہ کرتے ہیں. میں عرض کرنا چاہنا ہے نبی اپنی دعوت سے کمی نہیں آن دیندے, اپنے مشن سے کمی نہیں آن دیندے. یہ مشن بڑا اونچا ہے جو انبیاء علیہ السلام ہے, اور اللہ پاک نے واشگاہ الفاظ کیا ہے کہ میرے سارے نبیوں کا مشن ایک کوئی مشن ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.
پاک نے فرمایا سارے نبیوں کا مشن ہے لا الہ الا اللہ. حضرات ایک مشن ایسا ہے اور اس مشن اندر زندہ خداواں کی بھی نفی ہے اور مردہ خداواں کی بھی نفی ہے. جو لا دی تلوار چلتی ہے پھر ہر جنم مچتی ہے پھر ڈیرے ہلتے ہیں تے وڈیرے ہلتے ہیں تے بڑے بڑے آستانے ہلتے ہیں تے بڑیاں بڑیاں سرکاراں ہل جاندیاں نے. اور تاں تے میرے بابے نے بڑا پیارا مجموعہ بیان کر چھڑیا ہے. میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی ککھر ہلائی. یہودی عیسائی ایرانی ترانی مکی ہاشمی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے پھڑو مارو مارو پھر گئی دعائی. یہ ساڈے خداواں دا ہے بے ادب جمعہ اور نہیں پھردا جے اکو خدا دی خدائی. معلوم ہے کہ خدا دی خدائی بیان ہے نا. اور تام مولانا حالی نے اب بڑے آسن انداز سے کیا نا وہ بجلی کا کڑکا یا سوتہاتی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. نہیں ایک لگن دل میں سب کے لگا دی بس ایک آواز ملے سوتی بستی جگا دی. حضرات میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ میرے پیغمبر کا سفر کیوں ہے. آئیے سنیے دھیان نال میں آسمانہ کی سیر کیوں کروائی ہے اور میں بخاواں سونیا آج دنیا کے بادشاہ ایک دنیا کے حکمران ایک کیسر و کسرا اور انہاں دی کوئی اوقات نہیں. اللہ پاک نے فرمایا ایسے واسطے یہ میرے محبوب جی مینوں آکھیا کر اللہ 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 میرا نام جپیا کر تے مینوں آکھیا کر. اللہ جی کی آکھیا کراں اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. دعا منگیا کر جب سوچیا کر میں کتنا گلا کرنا ہے نہیں. اور جڑا شہنشاہ ہے جڑا مالک الملک ہے میں آپ کرنا چاہنا اللہ پاک نے فرمایا ہے میں اپنے پیغمبر نو سیر اینے نہیں کرائی. بڑیا بڑیا فرعوناں دا مقابلہ کرنا ہے بڑیا بڑیا قارون دا مقابلہ کرنا ہے بڑیا بڑیا ابو جہل دا مقابلہ کرنا ہے. اس واسطے فرمایا لنریہو من آیاتنا میں اپنی قدرت دیاں نشانیاں وکھا. سونیا ویکھ تیرا رب کنے جوگا ہے کنے جوگا تیرا رب میں تینوں بخاواں اور تیرا رب کنا غالب ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ پاک نے فرمایا میں ابراہیم نو اپنی بادشاہت بخائی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ملکوت نے بادشاہی شہنشاہی رب کہندا میں ابراہیم کو کم بڑا وڈا لینا سی. ہاں جی میں کہا جگرا ذرا تگڑا ہو جائے ذرا کفر نہ ٹکر لا سکے. ہاں جی ٹکر لانی بھی بڑی اوکھی ہوندی ہے. یہ
میرے دوستو اور سن لو اور رب اکبر کی قسم ہے اور کفر نل اور باطل نل اور شرک و بدعت نل اور ٹکر لینا یہ بڑے اونچے بندیاں دا کم ہے اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے ابراہیم نو سیرا کروائیاں اللہ پاک نے فرمایا لنوریا کا من آیاتنا الکبری اللہ پاک نے فرمایا میں اپنی بڑیاں نشانیاں وہاں واسطے تے رب کہدا میں اسے واسطے اپنے نبی نو بھی ملاج کرایا کرے واسطے وعدے یکون من الموقنین تاکہ یقین پختہ ہو جائے میں آپ کرنا چاہنا آئیے سنیے بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے بلکہ سورہ بنی اسرائیل سے ایک کائنات نو اشارے دے دیتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ہے ان وَإِذَا وَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا فرمایا کہ تو بڑیاں نے اور بڑیاں نعمتاں دے رہن والے نے میری نعمتاں تو انحراف کیتا میری ناشکری کیتی فرمایا میں انہاں نو تباہ کر دیتا یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے اللہ پاک نے فرمایا تجھے مقام دے یہ 16ویں آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل اور معراج والی یہی سورت ہے یہ دیکھی اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں 18ویں آیت کے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللہ پاک نے فرمایا میں بڑیاں امتاں تباہ کر دیتیاں میں رب تہاڈا ویکھن والا تے سنن والا تے جانن والا ہاں میرے بھائی جان اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو اپنی بادشاہ کی زیارت کرنے واسطے رب نے پہلے آسمان تے جناب آدم نال ملاقات کرائی دروازے تے دستک دیتی گئی اندروں آواز آئی کون ہے جبریل نے آخیا محمد صلی اللہ دروازہ کھول دیتا گیا نبی پاک نے دیکھیا حضرت آدم کھڑے نے جبریل نے کیا اے محبوب اے جب نبیوں دے کائنات دے باپ حضرت آدم نبی پاک نے فرمایا السلام علیکم تے جناب آدم علیہ السلام کی نے وعلیکم السلام مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح میں نیک پتر نو خوش آمدید کہنا تے میں اللہ دے نبی نو خوش آمدید اتنے ابن آیا ہے باقیاں نبیاں ساریاں نے دھیان رکھا ہے ساریاں نے پڑھا کے آئے آدم نے تے حضرت ابراہیم نے کیا کیا ہے پترا کیا ہے بیٹا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر دوسرے آسمان تے لے جایا گیا جب دوسرے آسمان تے دستک ہوئی اس طرح گفتگو ہوئی دروازہ کھولیا گیا فرمایا میری ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوئی دو میں ماسی دے سن مسیر سن فرمایا میری ملاقات ہوئی اینا منو آکیا مرحبا بالاخر الصالح والنبی الصالح فرمایا نبی پاک نے جناب عیسیٰ کی شکل و صورت اتنی فرشتی
سی تے اتنی ترو تازہ سی جویں عیسیٰ حمام جو نے ہونے نہا کے آئے اتنے فریش جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا پھر میں تیسرے آسمان تے لے جایا گیا تیسرے آسمان تے میری ملاقات حضرت یوسف نہ ہوئی جناب یوسف کی یاد نے مرحبا بل اخی الصالح والنبی الصالح میں اللہ کے نبی نو خوش آمدید کہنا میں اپنے بھائی نو خوش آمدید کہنا نبی پاک نے فرمایا فَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ جناب یوسف نے کیا کائنات کا بہت سارا حسن جناب یوسف کو اللہ پاک نے دیتا سی ہے ماتا فرما میرے چوتھے آسمان تے مینوں لجایا گیا چوتھے آسمان تے میری ملاقات حضرت ادریس نال ہوئی وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا فرمایا چوتھے آسمان تے جناب ادریس مرحبا بالأخ الصالح والنبی الصالح میں اپنے نیک بھرا کو خوش آمدید کہنا فرمایا پھر میری ملاقات ہوئی پنجویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نال حضرت ہارون نے بھی کیا مرحبا بالأخ الصالح والنبی الصالح پھر فرمایا میری ملاقات ہوئی چھویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال حضرت موسیٰ بھی کہنے لگے مرحبا بالأخ الصالح والنبی الصالح میں نیک برانو خوش آمدید کہنا میں اللہ کے نبی صالح نو خوش آمدید کہنا نبی پاک نے فرمایا اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رو پہ بکا روئے اور رون تو بعد کی کہنے لگے میرے تو بعد آیا ہے پر میری امت نہ بہتی امت ایدی جنت میں جائے گی میری امت نہ بہتی امت ایدی حضور نے اسے واسطے فرمایا کہ فرمایا میں فخر ہوئے قیامت کو کہ میری امت بہتی ہوئے گی کہ تمہارے پتر بہتے ہونے چاہیے تمہاری اولاد بہتی ہو آخیا کہ نہیں بہت بہت ایک ذکر رب نے بندوبست کرنے ایویں پریشان میں کرنا چاہنا آئیے آقا فرماندے نے پھر مینوں ستویں آسمان تے لے جایا گیا تے حضرت ابراہیم نال ملاقات کی جناب ابراہیم بیت المعمور دے نال تیل لگا کے بیٹھے ہوئے سن تے حضرت ابراہیم نوں سلام کیا وعلیکم السلام تے جناب خلیل بولے تے کی آندے نے مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح او میں اپنے نیک بیٹے نو خوش آمدید کہنا جناب ابراہیم دے بارے نبی پاک نے فرمایا حضور نے تشبیہات بیان کی دیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام جیسا فلاں سے آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے تشبیہ بیان کی تھی دیگر نبیاں نے کی تھی فلاں فلانے ورگا فلاں فلانے ورگا پھر فرمایا نبی ابراہیم میرے ورگے فرمایا کہ میری شکل و صورت ہے یہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل اور بولو اور شکل بھی ایک تے عقل بھی ایسی تے مشن بھی ہے انہاں بھی بہت پڑھنے تے نبی پاک نے بھی بہت پڑھنے آگے اور مشن بھی ایک کے میں قربان جاواں ابراہیم علیہ السلام نے بہت پڑھنے نے تے نبی پاک نے مکہ فتح ہو گیا ہے یا آقا فرماتے نے علی بہت گرا دے بہت صرف بہت نہیں اور اونچیاں قبراں بھی نیویاں کر دے بولو بولو صحیح حدیث ہے اونچیاں قبراں بھی بولو بولو گج کے بولو اور نیویاں کر دے علی ہل چل مت جائے کوئی مورتی کوئی بت نہیں رہنا چاہیے
اور خدا کی قسم میں پھانسی کا پھندا چومن کو تیار ہوں کوئی مائدہ نال اس روایت کو قبض کرے علی علی کری پھرتے نالے تلوار بنائی پھرتے نالے علی علی کری پھرتے ہو نالے مزار بنائی پھرتے ہو نالے آمنے اسی علی دی اولاد ہاں اور علی دی اولاد کو بھی ہو سکتی میں عرض کرنا چاہنا آئیے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے اس تو بعد میرے واسطے بیت المعمور نو ظاہر کیتا سدرۃ المنتہا نو ظاہر کیتا سدرۃ المنتہا تک آسمان تو جتنے بھی پیغام ہوندے نے جتنے بھی آڈر ہوندے نے وہ سدرۃ المنتہا تو پہنچدے نے سدرۃ المنتہا تو پھر بعد وہ پیغام دنیا تے پہنچائے جاندے نے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي میں یلدانی صاحب یاد رکھے آئے رحمت اللہ آخری تقریر آخری خطاب لاہور قلعہ لچمن سنگھ قرآن پڑھ رہے رب نے بڑی بہار بنائی ایک آدھے گھنٹے بعد شہادت ہوئی ایک آدھے گھنٹے بعد شہادت اللہ یہ ساری اللہ پاک مغفرت فرمائے بڑی ریج نہ پڑھ سکتی حضرات اللہ پاک سارے علماء کو سلامت رکھے قرآن پڑھ کے حضرات نال کرنا چاہنا آئیے آج میں یاد آ رہی بڑی علماء دی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ گمراہ ہویا ہے نہ میرے پیغمبر نو گمراہی نے چھویا ہے وما ينطق عن الهوى اور جدوں بھی قرآن بیان کرتا ہے اپنی مرضی نال نہیں کرتا میری وحی نال کرتا ہے اپنے کولوں پیغمبر قرآن بناتا آپ کہیں تھے منع کرنے پا کے سارے بابی اصل ہے منع یہ کرتے ہیں نبی اپنی مرضی نہ بول دے یہ گل نہیں حضور مرضی نہ بول دے گلا کرتے سن پر یہ قرآن کے بارے کہ قرآن دے الفاظ کی اپنی مرضی نہیں سی جو رب کلیا پیغمبر کو سنایا ہوں یہ دن نبی پاک روٹی منگن تو وہی ہوئے تو کام منگن کیوں جی کیا یہ ہو سکتا اصل بات یہ ہے اور اس واسطے امام المفسرین امام شوکانی رحمت اللہ علیہ
فتح القدیر اندر امام شگانی کی تفسیر سلفی تفسیر بہت مارکت الاعلیٰ تفسیر ہے. فتح القدیر اندر فرمایا اے جنتے کو بالقرآن، یعنی کہ پیغمبر جدو بھی قرآن دا نطق کرتے ہیں، جو بھی قرآن پیش کیتا ہے اپنے کولوں نہیں کیتا، رب دی وحی نال کیتا ہے. میں عرض کرنا چاہنا یہ اللہ پاک نے فرمایا علمہ شدید القویٰ، میرے نبی نو قرآن جا کے کنے سکھایا ہے؟ جبریل امین نے جڑا بڑیاں قوتاں والا ہے، جڑا بڑیاں طاقتاں والا ہے. ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، فرمایا اونچی تھان تے میرا جبریل آ گیا. ثم دنا فتدلی، پھر اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا. فکان قاب قوسین او ادنی، فرمایا جنہیں دو کماناں ہوندیاں نے یا دو کمان تو بھی گھٹ تھا. فرمایا اتنا جبریل امین قریب آ گئے. اللہ پاک نے فرمایا فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پھر جبریل نے وحی کی تھی میرے بندے پر. کیا وحی کی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی، قرآنی وحی تذکرہ ہو رہے. اللہ پاک نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے نبی دے دل نے جو وحی آئی وہ دلوں منی. میرے نبی دے دل سے قطن ایسی خلش نہیں آئی کہ باپ کے لیے شک کی بات نہ ہوئے. فرمایا میرے اللہ پاک نے افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، فرمایا جبریل امین نبی پاک نے دو مرتبہ دیکھیا اصلی حالت میں سے. پیش بدل کے تھے کئی مرتبہ جبریل کا ملاقاتہ ہوندیاں سن. اور میں حدیث بھی سنائی ہے، حدیث جبریل آئے نے، چٹے کپڑے پائے نے، وال بڑے سونے پائے نے. کیوں بھائی؟ جی میں جن لگی ہوئی ہے، مسافر بندہ پر کپڑے بھی سونے نے تے مٹی کٹا بھی تے وال بھی پرا گندا نہیں. سیاپا حیران نے بندہ کون آ گیا ہے؟ اجنبی ہے، اجنبی ہے، مسافر پر کیویں دا سجیا پپیا بندہ. اس زمانے کے یہ مشکل سی کم. اج کل تے گڈی چ بندہ بیٹھا جتھے مرضی پہنچ جائے، شیشے بند نے، اے سی چلتا ہے. بہرحال صحابہ متعجب، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اے جبریل سی یعلمکم دینکم، تانوں دین سکھاؤਣ واسطے آیا سی. لیکن اصلی حالت وچ 600 پر جبریل امین. کتنے پر؟ 670 افق آسمان دے کنارے بھی کر رہے. اللہ پاک نے فرمایا لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، میرے نبی نے بڑیاں بڑیاں نشانیاں دیکھیاں نے میری قدرت دیاں. ایک علامہ صاحب انہوں نے خواباں بڑیاں ہوندیاں نے، جان دے جہاں کو نبی پاک کرایہ لے کے گئے سن، حضور کو کرایہ ہو گیا پھر انہیں کرایہ نہیں دیتا. انہوں نے جی میری عمر اتنی پر گاں بری جاتی. وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں وہ آنے پس حضور مکان لا مکان میں پہنچے اور اللہ کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور ابد اور مقبول کا فرق ختم ہو گیا. ابد اور مقبول کا فرق اسے کم کے لیا ہے. شاباش، کوئی پیچھے نہ رہے، پاوے کسی پی ایچ ڈی کیتا ہے، ہاری پاوے یونیورسٹیاں بنائیاں ہوں، پر ابو جہل نہیں ہوتا ہے. اور یاد رکھے اور رب نے زمین تے سی کہ رب نے پھر بھی آخیا ابد اور 7 آسمانوں کو اوپر لے گئے. اللہ پاک سورہ نجم پر رب نے
کی ہے کیا بھائی عبد کا مانا کی بندہ جڑا عبد عبداللہ نہیں بولو جڑا عبد ہے وہ اللہ نہیں عبداللہ جڑا عبد ہے اللہ جڑا اللہ ہے وہ عبد اور جڑا عبد القادر ہے قادر جڑا قادر ہے عبد القادر نہیں سمجھے عبد الرحمن رحمان میرا برا کا نام سمجھ لو ہاں جی عبد الرحمن رحمان حسب ہے جی رحمان عبد الرحمان نہیں اور سن لو عبد عبدی ہے آ سفر معراج شروع ہوا ہے رب نے بھی پتا ہی موت میں چوڑا مار دی سفر معراج شروع ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل سفر معراج کا آغاز سبحان الذی اسری بعبدہ عبد آگے اللہ پاک و ذات جنہ اپنے عبد نو لے گیا تے ہن سورہ نجم میں یہ آسمانی معراج ہے بولو کیڑا معراج ہے اللہ پاک نے فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی یہ سرکار کے اوتھے نیچے ہی ہونا بندے اگے نیچے سائڈ تے ہونا میں عرض کرنا چاہنا یہ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی فأوحى إلى عبده ما أوحى لو نبی پاک 17 آسمانوں تو اوپر جا کے لکھی ہے عبدہ لو قرآن نہ چھڑیا جے حدیث نہ چھڑیا جے خدا پاک دی قسم گمراہی کر اللہ کے نہیں لگے جدو ایسا قرآن حدیث کو کھا میٹھنے ہیں فلاں نے یوں کہا فلاں نے یہاں کہا ٹھیکے لا دے اسی ٹھیکہ لیا انہوں نے کیوں جی ہاں میرا بزرگ صاف اندر کوئی آتا میرے مولوی جی من کو تیرے مولوی گھومن لگے کیوں منیے اور اسی یہ مننا کے جو رب دا قرآن ہے جو مصطفیٰ کا فرمان جھگڑے ختم لڑائیاں ختم رب کعبہ کی قسم لڑائیاں پہ نہیں ہوتے اور نہ میرا مولوی منگو نہ میرا مولوی نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے اس موقع تے 3 تحفے دیتے صحیح مسلم شریف کتنے تحفے 3 ایک تحفہ کی ہے فرمایا محبوبہ تیری امت جو جرا شرک نہیں کرے گا معافی ہے اونچی کو وہ کتنے گل پہنچی ہے دیکھو تو صحیح اور خدا دی قسمیں اور یار سوچتے صحیح گل کتنے پہنچ گئی اور گل بنتی پئی شرک تو بچے گل بنتی پئی ہے وَغُفِرَ لِمَن لَّا يُشْرِكُ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ معاف کر دیا گیا اس کو جس نے شرک نہ کیا امت جو جڑا بندہ شرک نہیں کرے گا معافی ہوئے اے رب نے اپنے پیغمبر کی آنر سے اعلان کیتا آئے ہوئے مہمان دی آنر سے اعلان ہے جا سونیا اسی تحفہ دینے ہیں تیری امت جو جڑا بندہ شرک والی چول نہ مارے اسا معاف کیتا بولو اسا معاف کیتا میں تاسی آنے ہر وے شرک کا رد تا کرنے آ کئی آنے کیڑی گل ہے تو توحید کتھے نسی جاتی ہے اوے سن لے رب دی قسم اوے جی اسی توحید دا اثبات کرنے ہاں شرک دا رد کرنے ہاں اور رب کعبہ دی قسم اس واسطے کرنے ہاں تاکہ جہنم تو بچ جائے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے تحفہ دیتا ہے 2 آیتاں آخری سورت بقرہ دیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل
قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللہ پاک نے دو آیات سورۃ بقرہ دیا ہوئی. یہ توبہ ایویں نہیں نا، یہ اللہ کا فضل چاہیے، یہ بڑی بڑی سیکورٹی. دو آیات پڑھ کے سو جا، تیری ہر شے محفوظ ہے. ترجمہ بھی یاد کر لیا جی، سمجھ لیا جی. ہاں جی، نبی پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی 50 نمازاں بھی لے جا. کتنیاں؟ ستے رہن صدیق فاروق ہوئی، تو فلکان تے آ جا چپ کر کے، براق تے بہ کے لے لے اسرا، اقصا نوں سجا جا چپ کر کے. اقصا دے وچ نشان نے کئی جو بنائے رب نے تیرے ویکن لئی. اکھاں چک چک ویندے او منہ چک چک ویندے، منہ چک چک ویندے. سارے نبی تو رگتاں پڑا جا چپ کر کے. جنتیاں نکلن اور چیکانے اور جنت دیاں نکلن اور چیکانے. اج رات معراج اڑی کانے، میرے مرد تے حوراں تکدے نے، سونا چہرہ وکھا جا چپ کر کے. تو عبد تے میں معبود تیرا، تو عبد تے میں معبود تیرا، تو ساجد تے میں مسجود تیرا. میرے سامنے التحیات للہ، تو دو بول سنا جا چپ کر کے. لے جا تحفہ 5 نمازاں دا، قبول جے. لے جا تحفہ 5 نمازاں دا، ول سکھ جا اجد نیاں دا. سمسام سمیت گناہگار امت نوں، سمسام سمیت اپنا میری کام پا رہا ہے. سمسام سمیت گناہگار امت نوں، تو بخشا جا چپ کر کے. اللہ پاک یہ نعمتاں سمجھن دی توفیق دے. نبی پاک بجا لے کے تر پے، راہ موسیٰ مل پے. موسیٰ کیا سونے کی ملے آئی؟ آخیا 50 نمازاں. انہاں آخیا نا، تجربہ سا کیتا ہی ساڈی مان ہے. معلوم ہوندا ہے تجربے جنہاں دا تجربہ ہوئے انہاں دی مان لینی چاہیے. بولو اللہ کرے اج کل دے منڈیاں دی گل سمجھ آئے تے بڑھیاں دی گل مان لیا جائے. کیوں؟ یہ خود تجربہ کرتے ہیں، پھر چال آندے نے جیسے مچھی پتھر چڑھ کے پیچھا مڑتی ہے. یہ ذلیل ہو کے پیچھا مڑتے. نبی نے سنت کی ہے تجربہ کار کا تجربہ مانو. تجربہ کار کا تجربہ دیکھو نا جی گل سیدھی. مجرب خود نہ بنو. اگر تجربہ کار سکھائے سچا ہے بندہ ودیا ہے وہ تجربہ من لے. نبی پاک نے تجربہ من لیا. واپس تر پے یا اللہ بھوٹیوں نے ان امتی لا تطیق. یا اللہ میری امت تو کم پا رہا ہے. اللہ پاک کٹا دے گئے. نبی پاک بار بار جاندے گئے. حضرت موسیٰ آندے گئے. رہ گئی 5.
نبی پاک کو پھر موسیٰ علیہ السلام نے آخیا سونے تیری مہربانی کہ پھیرا ہو پاس ایک پھیرا کئی آدھے نے مولوی جی کیڑی گل سی کہ حضور پھیرا پاشا کیا ہو جی لگیا مولوی جی اور کیڑی گل سی اللہ جانتا کئی آدھے نے وہ سیاپا ہی مکتا دسو یعنی سارے کام کرنے سوکھے پر نماز پڑھنی اوکھی گل وہی ہے نا ہائے بندگی یہی ہے بڑے کام نے بڑا رجے ہیں چھڈ چل اٹھ وہ سامنے کھڑا ہو اللہ اکبر 5 منٹ سے 4 رکعتاں 6 منٹ جاندیاں لیکن گل یہ رب کہندا ہے سارا کچھ چھڈ دے آخ اللہ اللہ سب سے بڑا ہے یہ آتا یار کیڑی گل سی نبی موسیٰ دے کہن تے حضور پھیرا پاندے تھے نبی پاک نے آخیا موسیٰ کلیم اللہ مینوں ہونا شرم بڑی آتی استحییت ربی مینوں اللہ کو جھاکا ہوتا رب لے گھڑی مڑی آ جاتا ہے اللہ نبی پاک نے فرمایا آوازیں آ رہی ہیں اللہ پاک والوں سیادین اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی تیری امت کا کام ہے 5 پڑھنا میرا کام ہے 50 کا ثواب دینا میرا کام ہے 50 کا ثواب دینا حضرات معراج وہ معراج کا تحفہ بھی قبول کرو ہے جی اس تحفے کی بھی تیاری کر 5 نمازاں پڑھ نبی پاک نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے اس سیر دے دوران مینوں دکھایا گیا میں دیکھنا کچھ لوگ نے اور جنہاں دے فرمایا ہونٹ بڑے بڑے وڈے نے جویں اونٹاں دے ہونٹ ہوندے نے میں آخیا جبریل امین کون ہے تے جبریل امین نے آخیا ہاؤلائے اقرب اموال الیتام ظلم جڑے ظلم کر کے یتیماں دا مال کھاندے سن یہ فرمایا وہ ظالم لوگ نے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں دیکھیا کچھ لوگ نے ایک پاسے بدبودار گوشت پیا ہے ایک پاسے بہترین تازہ فریش گوشت پیا ہے دوویں گوشت پے نے ساڈا تے ہاں جی سجے کبے تے فرمایا کچھ لوگ نے جڑے فرمایا خوشبودار تے بہترین گوشت چھڑ گئے تے بدبودار گوشت کھائی جا رہے نے میں پوچھیا اے جبریل امین کون نے تے جبریل کہنے لگے سونیا ہاؤلاء الزناد یہ زانی لوگ نے جڑے سونیاں بیویاں تے اچھیاں بیویاں تے پاک پاک بیویاں چھڑ کے تے تجھے پاسے جا کے زنا کردے نے تے گند ماردے نے تے گندا گوشت کھاندے نے اچھا گوشت چھڑ کے آئیے میں عرض کرنا چاہنا وا یہ بزانی آدمی اور بڑا گندا انسان ہے جو بدترین فعل کرتا ہے حضرات نبی پاک نے یہ وعید بھی فرمائی اور آقا فرماندے نے کچھ لوگ نے انہاں دے بڑے بڑے پیر نے فرمایا وہ چل پھرتے نہیں بڑی دور تک پیڑ پھیلے ہوئے نے سجے کبے نہیں ہو سکتے میں پوچھیا جبریل کون نے فرمایا یہ لوگ نے جڑے سود خور سن دنیا کے سود کھاتے سن فرمایا کچھ لوگ دیکھے جڑے اپنے چہرے چھلدے پہ سن انہوں نے ناخن تانبے دے سن فرمایا چہرے بھی چھلتے سن اپنے سینے بھی یخمشون وجوہہم وصدورہم اپنے چہرے بھی چھلے سن اپنے سینے بھی چھلے سن میں پوچھیا جبریل یہ کون لوگ نے جبریل کہنے لگے اولائے یقعون فی اعراض النار فرمایا اے سونیا وہ لوگ نے جنہیں لوکاں دیاں عزتاں بولدے سن لوکاں دیاں
عزت پامال کرتے سن، چوریاں کرتے سن. فرمایا اے وہ لوگ یقعون فی اعراض الناس، ایسے گندے بندے ہوں گے، نمازاں بھی پڑھتے ہوں گے، فلانے دی بیٹی اجدی ہے، فلانے دی بیوی اجدی ہے، فلانے دی بہن اجدی ہے. اللہ پاک کو پناہ منگ، وہ کسے دے عیب نہ اچھال، رب تینوں اوتھے ننگیاں کرے گا جتھے تینوں کوئی صبر والا نہیں ہوئے گا. اس واسطے گل یاد رکھو، خدا دی قسم کسی دے عیب ہے بھی چھپا جاؤ، چپ کر جاؤ، ساری زندگی گزار دے، کسی دے عیب نو منہ نہ دیا. میرے بھائی جان، سبق وہی دے، نبی پاک نے فرمایا لوکاں دے عیب بیان کرنے والے، لوکاں دی عزتاں نو اچھالنے والے قیامت والے دن اپنے چہرے چھیڑتے ہوں گے، اپنے سینے چھیڑتے ہوں گے. اللہ پاک محفوظ فرمایا. نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے انہاں دے سر فرمایا بلوی پتھراں نال کچلے جان گے. پوچھا گیا یہ کون لوگ نے؟ جبریل نے فرمایا یہ لوگ نے جدوں نماز دا وقت ہوندا سی انہاں دے دماغ بھارے ہو جاندے سن. فریش چنگا بھلا جدوں نماز دا ٹائم ہویا نہیں اینوں گولا بجیا نہیں، مسیح تو نسیا نہیں، مسیح تو نسیا نسدا مسیح تو اللہ پاک مسیح تے واڑیا پھر نسدا ہے جی. نماز تو دوڑنا اور سر تے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن پتھراں نال کچلے جاندے سے. اللہ پاک محفوظ فرمایا. ٹائم تھوڑا ہے، باتاں تو بہت زیادہ نے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ